بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسی لڑکی کی کہانی سناؤں گی جس کو پورے گاؤں کے سامنے برہنہ کر کے اس لڑکی کو ذلیل کیا گیا اور پھر اسے قتل کرنے لگے۔ لیکن پھر اس لڑکی نے سجدے میں گر کر ایسی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی، سب حیران رہ گئے۔ اور پوری کہانی کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ پیارے دوستو، آئیے پھر چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک بستی میں ہندو اور مسلمان رہا کرتے تھے۔ اس بستی میں زیادہ تر راج ہندوؤں کا تھا۔ اس بستی کا جو سردار تھا وہ بھی ہندو تھا۔ اللہ کی طرف سے وہ بہت ہی مالدار بھی تھا۔ بستی میں جتنی بھی زمین تھی جس پر اناج اگایا جاتا تھا، سب کی سب زمین سردار کی تھی۔ ساری بستی کے لوگ اس امیر آدمی سے اناج خریدا کرتے تھے۔ وہ ہندوؤں کو تو اناج بہت کم قیمت پر دیا کرتا تھا، مگر مسلمانوں کو وہ اناج دگنی قیمت پر دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں سے بے انتہا نفرت کرتا تھا۔ اس بستی میں ایک مسلمان گھرانہ تھا جو کہ بہت ہی غریب تھا۔ ان کی ایک خوبصورت اور نوجوان بیٹی تھی۔ اس بچی کے والدین بچپن ہی میں کسی حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ اس کی پرورش اس کے چچا اور چچی کر رہے تھے۔ اس کے چچا اور چچی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اسے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اس کی پرورش اپنی اولاد کی طرح کی۔ وہ بہت زیادہ غریب تھے، مگر جہاں تک ہو سکتا تھا اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کو قرآن پاک حفظ کرنے کا بہت ہی شوق تھا۔ اس بستی میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ اس گاؤں میں ایک مولوی صاحب رہا کرتے تھے۔ اس مولوی صاحب کے پاس لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھے۔ رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے اور دن کو بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ اس بستی کے سارے مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ مسجد میں امامت بھی کروایا کرتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ اس کے پاس اپنے مسائل اور پریشانی لے کر آیا کرتے تھے۔ وہ ان کے بہت اچھے فیصلے عدل و انصاف سے کیا کرتے تھے۔ وہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہ لڑکی بھی ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، کیونکہ اس کو قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے قرآن پاک ناظرے کے ساتھ پڑھا اور پھر اس نے مولوی صاحب سے کہا، مجھے آپ قرآن پاک حفظ کرنا سکھا دیں۔ مولوی صاحب کی عمر تقریباً 70 سال سے بھی زیادہ تھی، اس لیے پورا گاؤں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا اور ان کے پاس ان کی بیٹیاں پڑھنے کے لیے بھی آیا کرتی تھی، اور وہ گاؤں کی بہن بیٹیوں کو اپنی بیٹی ہی سمجھا کرتے تھے۔ وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ قرآن پاک سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اس کو قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ہمیشہ اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ وہ لڑکی گھر کے سارے کام کرتی اور ساتھ میں قرآن پاک کو بھی حفظ کر رہی تھی، اور وہ روزانہ ہی مولوی صاحب کے پاس باقاعدگی سے قرآن پاک حفظ کرنے آتی تھی۔ اس بچی کے چچا چچی بہت زیادہ غریب تھے۔ اس گھر کا نظام نہیں چل رہا تھا۔ اس کے چچا کو کبھی مزدوری مل جاتی اور کبھی نہ ملتی۔ ایک دن اس لڑکی نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان، مجھے سردار کی حویلی میں چھوڑ آئے، میں وہاں سردار کی حویلی میں کام بھی کروں گی اور ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ مگر اس کے چچا نے کہا، میں کبھی بھی تمہیں سردار کی حویلی میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ سردار پہلے ہی مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے۔ چچا جان، ہمیں ظلم برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ مجھے اس حویلی میں چھوڑ آئیں۔ اس کی بار بار ضد پر اس کے چچا ہار گئے۔ پھر ایک دن اس کے چچا اس بچی کو سردار کے گھر لے گیا اور کہنے لگا، سردار، ہم بہت زیادہ غریب ہیں، مزدوری کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں، اکثر فاقہ ہی رہتا ہے، اسے اپنی حویلی میں رکھ لیں، ہو سکتا ہے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو جائے۔ آپ میری بھتیجی کو حویلی میں رکھ کر کام دیا کریں تاکہ گھر کا اچھی طرح سے گزر بسر ہو سکے۔ سردار نے کہا، اس لڑکی کو اپنی حویلی میں کام کاج کے لیے رکھ لیا۔ اب وہ لڑکی بھی اپنی چچا چچی کے ساتھ مزدوری کا کام کیا کرتی تھی۔ اب وہ مسلمان لڑکی کو ہندو کی حویلی میں کام کرنے لگی۔
اس کے علاوہ وہاں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ مسلمان ہو۔ اس لڑکی کی عادت تھی جب بھی وہ حویلی میں کام کرتی ساتھ ساتھ وہ اپنا سبق حفظ کیا کرتی تھی۔ وہ سارا دن کام کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتی۔ یہی بات تھی کہ اس سردار کو بہت ہی زیادہ ناپسند تھی، کیونکہ وہ ایک ہندو تھا اور ہندو سردار نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حویلی میں کام کاج کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ کبھی کبھار اس سردار نے تو اس لڑکی کو سخت سے سخت لفظوں میں کہا، لیکن وہ بیچاری بے دھیانی میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جاتی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کام کے دوران خود بخود کرنے لگ جاتی ہے، اور یہ بات اس سردار کو دوسرے ملازموں نے بتائی، کیونکہ وہاں پر ہر کوئی ملازم ہندو تھا۔ اب سردار نے حافظ قرآن لڑکی پر تشدد اور مار پیٹ شروع کر دی۔ بچی بہت ہی جلد سردار کے ظلم کا شکار ہونے لگی۔ اب وہ کوشش کرتی کہ کام کے دوران وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، جس کی وجہ سے اس کی نوکری چلی جائے گی۔ سردار اس پر مسلمان ہونے کی وجہ سے ذرا بھی رحم نہ کرتا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ جب اس لڑکی نے سردار سے کہا مجھے چھٹی دے دیں، اس سردار نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بخار کے درمیان ہی اس حویلی کا کام کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جب بچی کو ہوش آیا تو اس کی دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ سردار نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جب اس مسلمان لڑکی کو پتہ چلا کہ اس پر کیا قیامت گزری ہے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس پر سردار نے اس لڑکی کو بہت زیادہ ڈرایا اور دھمکایا کہ تم کو اور تمہارے چچا چچی میں سب کو مار دوں گا۔ وہ معصوم سی لڑکی اس کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے اپنی زبان بند کر لی۔ اس نے گھر والوں کو اندازہ بھی نہ ہونے دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے چچا چچی ذہنی طور پر سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے چچا نے اس پر 1000 بار اس سے پوچھا، مگر وہ خاموش ہی رہی اور خود ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔ ایک دن گاؤں کے حکیمہ کے ذریعے نے پتہ چلا کہ بیٹی تو امید سے ہے۔ اس کے چچا پر ساری بستی تھو تھو کرنے لگی کہ تمہاری بچی نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اپنا منہ کھولتی، اس سردار نے سب کے سامنے کہا، میں نے اس لڑکی کو فلاں لڑکے کے ساتھ کئی دفعہ ملتے دیکھا ہے۔ میں نے کچھ مہینوں پہلے ہی اس لڑکے کو اس بستی سے نکال دیا تھا تاکہ اس لڑکی کی عزت بچی رہے۔ سردار سیدھا اس کا قصہ لے کر مولوی صاحب کے گھر چل پڑا اور اس کو جا کر سارا واقعہ سنایا، اور اس نے اس سے کہا اس لڑکی کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آج کے بعد کوئی بھی لڑکی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ اس پر مولوی صاحب خاموش رہے۔ پھر انہوں نے کہا اس بچی کو بلایا جائے۔ جب مولوی صاحب نے اس بچی کو بلایا تو وہ لڑکی آئی اور سیدھا ان کی بیوی کے پاس چلی گئی۔ اس کی بیوی نے اس لڑکی کو آگے کیا تو وہ لڑکی تڑپ اٹھی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی وجہ سے مولوی کی بیوی اور مولوی چونک گئے۔ جب مولوی کی بیوی نے اس بچی کو اس کی کمر سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہاں کمر پر بہت زیادہ زخم تھے۔ وہ زخموں سے چور تھی۔ اب مولوی صاحب اور اس کی بیوی سب کچھ سمجھ چکے تھے، پھر بھی اس لڑکی نے اپنی زبان بند رکھی۔ جب وہ مولوی صاحب کے کمرے سے باہر آئے تو سردار آدمی نے کہا کہ آپ کیا فیصلہ سناتے ہیں؟ اس پر مولوی صاحب کہنے لگے اس بات کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ لڑکی تو کچھ بولتی ہی نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اس کے بعد وہ سردار ہنسنے لگا۔ اس کا فیصلہ اب میں کروں گا۔ وہ گناہگار تو تھا ہی، مگر وہ اللہ کی ذات کو نہیں پہچان رہا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ ظلم کرنے والے کو ظلم کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا ہے، ظالم غریب ہو یا امیر ہو، وہ اپنے ظلم کا بدلہ دنیا میں پا کر رہتا ہے۔ اس نے سردار نے اپنی پنچایت پر دنیا والوں کو بلا کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو کل پورے گاؤں کے سامنے برہنہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ جب یہ فیصلہ مولوی صاحب نے سنا تو وہ سجدے میں گر گئے اور گھر چلے گئے اور رو رو کر اللہ سے دعا اور التجا کرنے لگے کہ وہ ساری رات روتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہم مسلمانوں پر رحم فرما۔
اس حافظ قرآن بچی کی حفاظت فرما، اس کا دل قرآن کے نور سے روشن ہے۔ قرآن کے صدقے ہی اس لوگوں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے، پوری بستی کے سامنے اس کو ذلیل ہونے سے بچا، وہ رسوائی سے بچا لے۔ اللہ ادھر وہ مسلمان لڑکی بھی ساری رات روتی رہی اور آسمان کو دیکھتی رہی، اور اسی طرح صبح ہو گئی۔ صبح کو مولوی صاحب اور وہاں کے گاؤں والے اس لڑکی کو بستی کے ٹیلے پر لے گئے۔ جب وہاں جا کر اسے برہنہ کرنے کی باری آئی تو بچی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سردار کے جو چیلے تھے انہوں نے اس بچی کو مارنا بھی شروع کر دیا، اس کا سارا جسم لہو لہان کر دیا۔ جب بچی درد کی شدت سے نڈال ہو گئی تو سجدے میں اللہ کے آگے گر گئی۔ اس نے زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بستی کی ندی میں طوفانی پیدا ہوئی۔ ایک بڑا سا ریلا بستی میں داخل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سردار کی ہر چیز تباہ و برباد کر دی، بلکہ اس ظالموں کے گھر میں کو بھی تباہ کر دیا۔ وہ سردار ایک دلدل میں پھنس گیا جہاں اس کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اس مسلمان لڑکی کے جو حافظ قرآن تھی اور اونچے ٹیلے میں سجدے میں گئی ہوئی تھی، اور نیچے وہ دلدل میں پھنسا ہوا تڑپ رہا تھا۔ ساری مٹی اس کے منہ میں جا رہی تھی اور اس بچی کی طرف وہ ہاتھ اٹھاتا اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتا۔ وہ اٹھنے کی بہت کوشش کرتا مگر مٹی اور پانی اس کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ وہ بہتے ہوئے ٹیلے میں تڑپ تڑپ کر اس دلدل میں پھنس کر مر گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی ہر چیز تباہ اور برباد کر دی سوائے اس ایک مسجد کے جس میں بچے قرآن پاک حفظ کرتے تھے اور جہاں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ مولوی اور اس کی بیوی اس لڑکی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے تم دوبارہ سے دین کی تعلیم حاصل کرو، اور مولوی صاحب نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ہمیشہ ہمیں مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ مظلوم کی آہ عرش مولا پر جاتی ہے۔ اگر ناظرین آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔